بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر عثمانی سورۃ الشورى حامیم عین سین قاف حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح وہی بھیجتا ہے تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف اللہ زبردست حکمتوں والا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وہو العلی العظیم، اور وہی ہے سب سے اوپر یعنی بڑا۔ نمبر 3، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، قریب ہے کہ پھٹ پڑے آسمان اوپر سے۔ نمبر 4، اور فرشتے پاکی بولتے ہیں خوبیاں اپنے رب کی۔ تفسیر نمبر 3، یاد رہے کہ نمبر 2 پچھلی صورت میں تھے۔ انبیاء پر وحی کی سنت اللہ، یعنی جس طرح یہ صورت جو نہایت اعلیٰ و اکمل مضامین پر مشتمل ہے آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عادت آپ کی طرف اور دوسرے انبیاء کی طرف وحی بھیجنے کی رہی ہے، جس سے اس کی شان حکمت و حکومت کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 4، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یعنی آسمان پھٹ پڑے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے زور سے، یا بے شمار فرشتوں کے بوجھ سے، یا ان کے ذکر کرنے کی کثرت سے خاص تاثیر ہو اور پھٹ پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں 4 انگشت جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سر بسجود نہ ہو، اور بعض نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ جب مشرکین خدا تعالیٰ کے لیے شریک اور بیٹے ٹھہراتے ہیں تو خداوند قدوس کی جناب میں یہ ایسی سخت گستاخی ہے جس سے کچھ بعید نہیں کہ آسمان کے اوپری والی سطح تک پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کما قال تعالی فی سورہ مریم تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، مگر اللہ کی شان مغفرت و رحمت اور ملائکہ کی تسبیح و استغفار کی برکت سے یہ نظام تھما ہوا ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے۔ نمبر 1، الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سنتا ہے وہی اللہ ہے معاف کرنے والا مہربان۔ نمبر 2، والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس کے سوائے رفیق اللہ کو وہ سب یاد ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اور تجھ پر نہیں ان کا ذمہ۔ نمبر 3، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اسی طرح اتارا ہم نے تجھ پر قرآن عربی زبان کا کہ تو ڈر سنا دے بڑے گاؤں کو اور اس کے آس پاس والوں کو۔ نمبر 4، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور خبر سنا دے جمع ہونے کے دن کی، اس میں دھوکہ نہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فرقہ بہشت میں اور ایک فرقہ آگ میں۔ نمبر 5، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور اگر چاہتا اللہ تو سب لوگوں کو کرتا ایک ہی فرقہ، لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور گناہگار جو ہیں ان کا کوئی نہیں رفیق اور نہ مددگار۔ نمبر 6، کیا تفسیر نمبر 1، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کی خطا و لغزش کو معاف فرمائے اور کفار کو دنیا میں ایک دم پکڑ کر بالکل یا تباہ و برباد نہ کر دے۔ نمبر 2، یعنی اپنی مہربانی سے فرشتوں کی دعا قبول کر کے مومنین کی خطاؤں کو معاف کرتا اور کافروں کو ایک عرصہ کے لیے مہلت دیتا ہے، ورنہ دنیا کا سارا کارخانہ چشم زدن میں درہم برہم ہو جائے۔ نمبر 3، مشرکین کا انکار اللہ کے علم میں محفوظ ہے، یعنی دنیا میں مشرکین کو مہلت تو دیتا ہے لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے، ان کے سب اعمال و احوال اللہ کے ہاں محفوظ ہیں جو وقت پر کھول دیے جائیں گے۔ آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ مانتے کیوں نہیں اور نہ ماننے کی صورت میں فوراً تباہ کیوں نہیں کر دیے جاتے۔ آپ ان باتوں کے ذمہ دار نہیں، صرف پیغام حق پہنچا دینے کے ذمہ دار ہیں۔ آگے ہمارا کام ہے، وقت آنے پر ہم ان کا سب حساب چکا دیں گے۔ نمبر 4، ام القریٰ مکہ مکرمہ۔ ام القریٰ یعنی بڑا گاؤں، فرمایا مکہ معظمہ کو سارے عرب کا مجمع وہاں ہوتا ہے اور ساری دنیا میں اللہ کا گھر وہیں ہے، اور وہی گھر روئے زمین پر سب سے پہلی عبادتگاہ قرار پائی۔ بلکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو اسی جگہ سے پھیلانا شروع کیا جہاں خانہ کعبہ واقع ہے، اور مکہ کے آس پاس سے اول ملک عرب، اس کے بعد ساری دنیا مراد ہے۔ نمبر 5، حشر کا دن یقینی ہے، یعنی آگاہ کرتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب تمام اگلے پچھلے خدا کی پیشی میں حساب کے لیے جمع ہوں گے۔ یہ ایک یقینی اور طے شدہ بات ہے جس میں کوئی دھوکہ، فریب اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں چاہیے کہ اس دن کے لیے آدمی تیار ہو جائے۔ اس وقت کل آدمی 2 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، ایک فرقہ جنتی اور ایک فرقہ دوزخی۔ سوچ لو تم کس فرقہ میں شامل ہونا چاہیے، اس میں شامل ہونے کے لیے کیا سامان کرنا چاہیے۔ نمبر 6، مذہب و ملت کا اختلاف اللہ کی حکمت ہے، یعنی بے شک اس کو قدرت تھی کہ اگر چاہتا ہے تو سب کو ایک طرح
کا بنا دیتا اور ایک ہی راستہ پر ڈال دیتا، لیکن اس کی حکمت اسی کو مقتضا ہوئی کہ اپنی رحمت و غضب دونوں قسم کی صفات کا اظہار فرمائے، اس لیے بندوں کے حوال میں اختلاف و تفاوت رکھا، کسی کو اس کی فرما برداری کی وجہ سے اپنی رحمت کا مورد بنایا اور کسی کو اس کے ظلم و عصیان کی بنا پر رحمت سے دور پھینک دیا۔ جو لوگ رحمت سے دور ہو کر غضب کے مستحق ہوئے اور حکمت الہیہ ان پر سزا جاری کرنے کو مقتضی ہوئی، ان کا ٹھکانہ کہیں نہیں، نہ کوئی رفیق اور مددگار ان کو مل سکتا ہے جو اللہ کی سزا سے بچا دے۔ اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر، انہوں نے پکڑے ہیں اس سے ورے کام بنانے والے، سو اللہ جو ہے وہی ہے کام بنانے والا اور وہی جلاتا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ نمبر 1، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں جھگڑا کرتے ہو تم لوگ کوئی چیز نہیں، اس کا فیصلہ ہے اللہ کے حوالے۔ نمبر 2، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وہ اللہ ہے رب میرا، اسی پر مجھ کو بھروسہ اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ نمبر 3، فاطر السماوات والارض، بنا نکالنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، بنا دیا تمہارے واسطے تمہی میں سے جوڑے اور چوپاؤں میں سے جوڑے۔ نمبر 4، یذرأکم فیہ، بکھیرتا ہے تم کو اس طرح۔ نمبر 5، لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی طرح سا کوئی۔ نمبر 6، وہو السمیع البصیر، اور وہی ہے سننے والا دیکھنے والا۔ نمبر 7، لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہے کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، پھیلا دیتا ہے رزق روزی جس کے واسطے چاہے اور معاف کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء، وہ ہر چیز کی۔ تفسیر نمبر 1، یعنی رفیق و مددگار بنانا ہے تو اللہ کو بناؤ جو سارے کام بنا سکتا ہے، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ بیچارے عاجز و مجبور و رفیق تمہارا کیا ہاتھ بٹائیں گے۔ نمبر 2، اللہ کا فیصلہ قطعی ہے، یعنی سب جھگڑوں کے فیصلے اسی کے سپرد ہونے چاہیے، عقائد ہوں یا احکام، عبادات ہوں یا معاملات، جس چیز میں بھی اختلاف پڑ جائے اس کا بہترین فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ وہ دلائل کونیہ کے ذریعے سے یا اپنی کتاب میں یا اپنے رسولوں کی زبان پر صراحتاً یا اشارتاً جس مسئلے کا جو فیصلہ فرما دے، بندہ کو حق نہیں کہ اس میں چون چرا کرے۔ توحید جو اصل اصول ہے، اللہ تعالیٰ جب قولاً و فعلاً برابر اس کا حکم دیتا ہے، پھر کیوں کر جائز ہوگا کہ بندہ ایسے قطعی اور محکم فیصلہ میں جھگڑا ڈالے اور بیہودہ شبہات نکال کر اس کے فیصلے سے سرتابی کرے۔ نمبر 3، یعنی میں اسی پر ہمیشہ سے بھروسہ رکھتا ہوں اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہوں۔ نمبر 4، یعنی چوپاؤں میں سے ان کے جوڑے نر اور مادہ بنا دیے، وہ بھی تمہارے کام آتے ہیں۔ نمبر 5، انسانوں اور چوپایوں کے جوڑے، یعنی آدمیوں کے الگ اور جانوروں کے الگ جوڑے بنا کر ان کی کتنی نسلیں پھیلا دی جو تمام روئے زمین پر اپنی روزی اور معیشت کی فکر میں جد و جہد کرتی ہیں۔ نمبر 6، کوئی اللہ کی مثل نہیں، یعنی نہ ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے، نہ صفات میں، نہ اس کے احکام اور فیصلوں کی طرح کسی کا حکم اور فیصلہ ہے، نہ اس کے دین کی طرح کوئی دین ہے، نہ اس کا کوئی جوڑا ہے، نہ ہمسر نہ ہم جنس۔ نمبر 7، یعنی بے شک ہر چیز کو دیکھتا سنتا ہے، مگر اس کا دیکھنا بھی مخلوق کی طرح نہیں۔ کمالات اس کی ذات میں سب ہیں، پر کوئی کمال ایسا نہیں جس کی کیفیت بیان کی جا سکے، کیونکہ اس کے نظیر کہیں موجود نہیں۔ وہ مخلوق کی مشابہت و مماثلت سے بالکل یا پاک اور مقدس و منزہ ہے، پھر اس کی صفات کی کیفیت کس طرح سمجھ میں آئے۔ علیم خبر رکھتا ہے۔ نمبر 1، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، راہ ڈال دی تمہارے لیے دین میں وہی جس کا حکم کیا تھا نوح کو اور جس کا حکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور جس کا حکم کیا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ نمبر 2، یہ کہ قائم رکھو دین کو اور اختلاف نہ ڈالو اس میں۔ نمبر 3، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بھاری ہے شرک کرنے والوں کو وہ چیز جس کی طرف تو ان کو بلاتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع لائے۔ نمبر 4، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جنہوں نے اختلاف ڈالا سو سمجھ آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو نکلی ہے تیرے رب سے ایک مقررہ وعدت تک تو فیصلہ ہو جاتا ان میں۔ وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، اور جن کو ملی ہے یعنی ہاتھ لگی ہے کتاب ان کے پیچھے وہ۔ تفسیر نمبر 1، اللہ تمام خزانوں کا مالک ہے، تمام خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اسی کو قبضہ اور اختیار حاصل ہے جس کے خزانہ میں جس کو جتنا چاہے مرحمت فرمائے، تمام جانداروں کو وہی روزی دیتا ہے، لیکن کم و بیش کی تعیین اپنے حکمت کے موافق کرتا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ کون چیز کتنی عطا کی مستحق ہے۔
اور اس کے حق میں کس قدر دینا مصلحت ہوگا، جو حال روزی کا ہے وہی دوسری عطایا میں سمجھو۔ نمبر 2، سب سے پہلے شارع حضرت نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ فی الحقیقت تشریع احکام کا سلسلہ انہی سے شروع ہوا، اور آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر سلسلہ رسالت و نبوت منتہی ہوا۔ درمیان میں جو انبیاء اور رسل آئے ان میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 3 زیادہ مشہور ہوئے، جن کے نام لیوا ہر زمانہ میں بکثرت موجود رہا کیے۔ ان 5 کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ بہرحال اس جگہ حق کے تعالیٰ نے صاف طور پہ بتلا دیا کہ اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، کیونکہ عقائد، اخلاق اور اصول دیانات میں تمام متفق رہے ہیں، البتہ بعض فروع میں حسب مصلحت زمانہ کچھ تفاوت ہوا، اور دین کے قائم کرنے کے طور و طریق ہر وقت میں اللہ تعالیٰ نے جدا ٹھہرا دیے، جس کو دوسری جگہ فرما دیا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ نمبر 3، یعنی سب انبیاء اور ان کی امتوں کو حکم دیا ہوا کہ دین الہی کو اپنے قول و عمل سے قائم رکھیں اور اصل دین میں کسی طرح کی تفریق و اختلاف کو روا نہ رکھیں۔ نمبر 4، مشرکین پر توحید بہت بھاری ہے، یعنی آپ جس دین توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں مشرکین پر وہ بہت بھاری ہے، گویا آپ کوئی نئی اور انوکھی چیز پیش کر رہے ہیں جو کسی نے پہلے پیش نہیں کی تھی۔ بھلا توحید جیسی صاف اور معقول اور متفق علیہ چیز بھی جب بھاری معلوم ہونے لگے اور اس میں بھی لوگ اختلاف ڈالے بدون نہ رہیں تو جہالت اور بدبختی کی حد ہوگی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہدایت وغیرہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ چاہے بندوں میں سے چن کر اپنی طرف کھینچ لے اور اپنی رحمت و محبت سے مقام قرب و استفاء پر فائز فرما دے، اور جو لوگ اپنے حسن استعداد سے اس کی طرف رجوع ہوتے اور محنتیں کرتے ہیں ان کی محنت کو ٹھکانے لگانا اور دستگیری کر کے کامیاب فرمانا بھی اسی کا کام ہے۔ قال اللہ تعالی وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، القصص رکو نمبر 7۔ وقال اللہ يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، حج رکو نمبر 10۔ وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، عنکبوت رکو نمبر 7۔ بہرحال حکمت الہی جس کی ہدایت کو مقتضی ہو وہی ہدایت پا سکتا ہے اور فائز المرام ہو سکتا ہے۔ لفی شک منہ مریب، البتہ اس کے دھوکے میں ہے جو چین نہیں آنے دیتا۔ نمبر 1، فلذلک فدعو، سو تو اسی طرف بلا، واستقم کما امرت، اور قائم رہ جیسا کہ فرما دیا تجھ کو، ولا تتبع اہواءہم، اور مت چل ان کی خواہشوں پر، وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور کہہ میں یقین لایا ہر کتاب پر جو اتاری اللہ نے، وامرت لأعدل بینکم، اور مجھ کو حکم ہوا کہ انصاف کروں تمہارے بیچ میں، اللہ ربنا وربکم، اللہ رب ہے ہمارا اور تمہارا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم کو ملیں گے ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام، لا حجت بیننا وبینکم، کچھ جھگڑا نہیں ہم میں اور تم میں، اللہ اجمع بیننا، اللہ اکٹھا کرے گا ہم سب کو، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ نمبر 2، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم علیم غضب ولهم عذاب شدید، اور جو لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی بات میں جب لوگ اس کو مان چکے ان کا جھگڑا باطل ہے ان کے رب کے یہاں اور ان پر غصہ ہے اور ان کو سخت عذاب ہے۔ نمبر 3، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہی ہے جس نے اتاری کتاب سچے دین پر۔ تفسیر نمبر 1، اختلافی عقائد کی تکوینی مصلحت، یعنی توحید اور اصول دین میں جنہوں نے اختلاف ڈالا اور کتب سماویہ میں تحریف کی وہ کچھ غلط فہمی یا اشتباہ کی وجہ سے نہ تھی، ایسی صاف و صریح اور مجمع علیہ تعلیمات میں اشتباہ و التباس کیا ہو سکتا تھا؟ محض نفسانیت، ضد اور عداوت اور طلب مال و جاہ وغیرہ اسباب ہیں جو فی الحقیقت اس تفریق و اختلاف مضمون کا باعث ہوئے ہیں۔ بعد ہو جب اختلاف قائم ہو گئے اور مختلف مذاہب نے الگ الگ مورچے بنا لیے تو پیچھے آنے والی نسلیں عجیب خبط اور دھوکہ میں پڑ گئیں اور ایسے شکوک و شبہات پیدا کر لیے گئے جو کسی حال ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بندوں کو ڈھیل دی۔ اگر وہ چاہتا تو سارے اختلافات کو ایک دم میں ختم کر دیتا، لیکن ایسا کرنا تکوین کی غرض اصلی کے منافی تھا۔ اس کی حکمت بالغہ اسی کو مقتضی تھی کہ ان اختلافات کا عملی اور دو ٹوک فیصلہ ایک وقت معین پر زندگی کے دوسرے دور میں کیا جائے۔ اگر یہ بات پہلے سے نہ نکل چکی ہوتی تو سب جھگڑے کس سے فوراً ہاتھوں ہاتھ ختم کر دی جاتے۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق کا حکم، یعنی جب دین حق کے متعلق تفریق و اختلاف کے طوفان چاروں طرف سے اٹھ رہے ہیں تو آپ کا فرض یہ ہے کہ غیر متزلزل عزم کے ساتھ اسی دین و آئین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں جس کی دعوت آدم و نوح علیہ السلام اور ان کے بعد تمام انبیاء دیتے چلے آئے ہیں۔ آپ اپنے پروردگار کے حکم سے ذرا ادھر ادھر نہ ہوں، قولاً و فعلاً اور عملاً و حالاً برابر اسی راستے پر گامزن رہیں جس پر اب تک رہے ہیں۔ مکذبین اور معاندین کی خواہشات کی ذرا پرواہ نہ کریں اور صاف اعلان کر دیں کہ میں اللہ کی نازل کی ہوئی ہر کتاب پر، خواہ وہ تورات ہو یا انجیل یا قرآن یا کوئی صحیفہ جو کسی زمانے میں کسی پیغمبر پر نازل ہوا ہو، سچے دل سے یقین رکھتا ہوں۔ میرا کام پہلی صداقتوں کو جھٹلانا نہیں بلکہ سب کو تسلیم کرنا اور باقی رکھنا ہے، اور مجھ کو حکم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں، جو اختلافات تم نے ڈالے ہیں ان کا منصفانہ فیصلہ دوں اور تبلیغی احکام و
یا فصل خصومات میں عدل و مساوات کا اصول قائم رکھوں، ہر وہ سچائی جو کسی جگہ یا کسی مذہب میں ملے اسے بے تکلف تسلیم کروں، جس طرح تم کو خدا کی بندگی اور فرما برداری کی طرف بلاؤں تم سے پہلے میں خود احکام الہی کی پوری تعمیل کر کے اس کے کامل فرما بردار بندہ ہونا ثابت کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا اور ہمارا رب ایک ہی ہے، اس لیے ہم سب کو اس کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ہمارا تم سے کچھ تعلق نہیں، ہم دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کر کے سبکدوش ہو چکے، ہم میں سے کوئی دوسرے عمل کا ذمہ دار نہیں، ہر ایک کا عمل ایک ساتھ ہے، وہی اس کے آگے آئے گا، چاہیے کہ اس کے نتائج برداشت کرنے کے لیے تیار رہے۔ آگے ہم کو تم سے جھگڑنے اور بحث و تکرار کی ضرورت نہیں، سب کو خدا کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، وہاں جا کر ہر ایک کو پورا پتہ لگ جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کما کر لایا ہے۔ تنبیہ، یہ آیات مکی ہیں، قتال کی آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں۔ نمبر 3، یعنی اللہ کے دین اور اس کی کتاب اور اس کی باتوں کی سچائی جب اعلانیہ ظاہر ہو چکی، حتیٰ کہ بہت سے سمجھدار لوگ اس کو قبول کر چکے اور بہتر قبول نہ کرنے کے باوجود اس کی سچائی کا اقرار کرنے لگے، اس قدر ظہور و وضوح حق تعالیٰ کے بعد جو لوگ خواہ جھگڑے ڈالتے یا ماننے والوں سے الجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور سخت عذاب کے مستوجب ہیں، اور ان کے سب جھگڑے جھوٹے اور سب بحثیں پادر ہوا اور باطل ہیں۔ والمیزانہ، اور ترازو بھی۔ نمبر 1، وما یدریک لعل الساعة قریب، اور تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید وہ گھڑی پاس ہو۔ نمبر 2، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی کرتے ہیں اس گھڑی کو وہ لوگ کہ یقین نہیں رکھتے اس پر۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کو اس کا ڈر ہے اور جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید، سنتا ہے جو لوگ جھگڑے ڈالتے ہیں اس گھڑی کے آنے میں وہ بہک کر دور جا پڑے۔ نمبر 3، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر۔ نمبر 4، روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور وہی ہے زور آور زبردست۔ نمبر 5، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی زیادہ کریں یعنی بڑھائیں اس کے واسطے اس کی کھیتی۔ نمبر 6، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها، اور جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی کھیتی اس کو دیں ہم کچھ اس میں سے۔ وما له فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کچھ حصہ۔ نمبر 7، ام لهم شرکاء شرعوا، کیا ان کے لیے اور شریک ہیں کہ راہ ڈالی انہوں نے۔ تفسیر نمبر 1، نزول میزان، اللہ نے مادی ترازو بھی اتارے جس میں اجسام تلتے ہیں، اور علمی ترازو بھی جس سے عقل سلیم کہتے ہیں، اور اخلاقی ترازو بھی جسے صفت عدل و انصاف کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑے ترازو دین حق ہے جو خالق و مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھاک تصفیہ کرتا ہے اور جس میں بات پوری تلتی ہے نہ کم نہ زیادہ۔ نمبر 2، یعنی اپنے اعمال و احوال کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر کس کر اور دین حق کی ترازو میں تول کر دیکھو کہاں تک کھرے اور پورے اترتے ہیں۔ کیا معلوم کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہی آ لگی ہو، پھر کچھ نہ ہو سکے گا، جو فکر کرنا ہے اس کے آنے سے پہلے کر لو۔ نمبر 3، قیامت کے بارے میں منکرین کا استہزاء، یعنی جن کو قیامت پر یقین نہیں وہ ہنسی مذاق کے طور پر نہایت بے فکری سے کہتے ہیں ہاں صاحب وہ قیامت کب آئے گی، آخر دیر کیا ہے، جلدی کیوں نہیں آ جاتی۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و یقین سے بہراور کیا ہے وہ اس ہولناک گھڑی کے تصور سے لرزتے اور کانپتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے، کسی کے ٹلائے ٹل نہیں سکتی، اسی لیے اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ اسی سے سمجھ لو کہ ان جھگڑنے والے منکرین کا حشر کیا ہونا چاہیے۔ جب ایک شخص کو قیامت کے آنے کا یقین ہی نہیں وہ تیاری کیا خاک کرے گا؟ ہاں، جتنا اس حقیقت کا مذاق اڑائے گا گمراہی میں اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 4، یعنی باوجود تکذیب و انکار کے روزی کسی کی بند نہیں کرتا بلکہ بندوں کے باریک سے باریک احوال کی رعایت کرتا اور نہایت نرمی اور تدبیر لطیف سے ان کی تربیت فرماتا ہے۔ نمبر 5، جس کو چاہے جتنی چاہے دے۔ نمبر 6، نیکی کا 10 سے 700 گنا ثواب، ایک نیکی کا 10 گنا ثواب دے بلکہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، اور دنیا میں ایمان و عمل صالح کی برکت سے جو فراخی و برکت ملے وہ الگ رہی۔ نمبر 7، دنیا کا اجر محنت کے مطابق ملتا ہے، دنیا کے واسطے جو محنت کرے موافق قسمت کے ملے، پھر اس محنت کا فائدہ آخرت میں کچھ نہیں۔ کما قال تعالی عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم، بنی اسرائیل، رکوع نمبر 2۔